بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ شیخ رشید کے بعد اب پرویز لائی کی باری ہے اور انٹرویو پائندہ ریکارڈ ہونا لاجے میں تو انداز دماغ کب آئے گا، کیا باتیں کریں گے، اس کے اوپر میں آپ سے تفصیل سے بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ نے شیخ رشید کا انٹرویو سن لیا ہوگا۔ جب تک آپ کو میرا ولاگ آئے گا تب تک یقینی طور پہ آپ نے وہ انٹرویو سن لیا ہوگا۔ میں نے تھوڑا سا سنا، زیادہ نہیں سنا، لیکن بھائی جڑے نے وہی گلاں کر رہے ہیں جڑیاں میں اپنے اس تو پہلے ولاگ کر گیا۔ صرف ایک بات جو مطلب چلا، وہ کہتے ہیں میں 40 دن تک کٹ رہا تھا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کے مطابق چیزوں کو اگر چلایا جائے تو بہتری رہتی ہے۔ جب سیاستدان اس گراؤنڈ ریئلٹی کے اگینسٹ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو سر پھر انجام جو ہے وہ بھٹو اور بے نظیر والا ہوتا ہے۔ ادھر لیے پائے نے سر دین نو تیار کوئی نہیں۔ سردار وہ جو سرے دار چڑھے، سارے سردار کھوانا چاہتے ہیں، سر دین نو تیار کوئی نہیں۔ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے، اس کو تسلیم کر کے جو لوگ سیاست کرتے ہیں جب وہ اس رول کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں سر تو پھر انہوں کا وہ حال ہوتا ہے جو عمران خان کا ہو رہا ہے، یا جو یوں سمجھ لیں کہ نواز شریف 2-3 باری ہو چکے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ جناب جو پھر انٹرویو دینا لینا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چیزوں کو تھوڑا سا اگر بندہ، یعنی اگر آپ تو فرض کریں نا میں پرویز لائی ہوں یا شہباز شریف ہوں یا یہ شیخ رشید ہوں یا عمران خان ہوں کہ آپ واقعی آئے ہوں جناب کہ اسی جڑا نا بالکل عوام دے ووٹاں نال نہیں آئے ہیں اور عوام ہی ہمارے سارا کچھ ہے اور عوام نہیں سن لیا تو پھر تو گل کو سمجھ آتی۔ آپ کی ساری گروتھ جس کیری کے اندر ہوئی ہے اتنے کھاد بھی پائے انہوں دی، تہاڈا بیج بھی انہوں دا، تہانوں پانی بھی انہوں نے لایا، تہاڈے تے بل بھی انہوں نے لایا، تہاڈے تھلے لے کے بندے بھی انہوں نے پائے۔ آپ کس چکر میں جناب ایویں ہیرو بننے چلے ہوتے ہیں؟ مطلب سچی بات یہ ہے ان سب کو چاہیے کہ حضور وہ جو ایک اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بنا کے رکھو۔ سچی بات یہ ہے، نہیں بنائیں گے یہی ہوگا۔ اچھا جنہوں نے نہیں بنایا وہ بالکل ہی اڑ گئے، وہاں کا ویکھی جائے گی۔ آپ دیکھ لیں بھٹو صاحب فائل آتا نہ اگلے 2 پتر جوانی میں مارے گئے سر، ایک کلفٹن میں مارا گیا، ٹھیک ہے، اپنے گھر کے باہر، اور ایک پیرس میں مارا گیا۔ بیٹی راول پنڈی میں جناب لیاقت باغ میں مار دی پکڑ کے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان کی سیاست میں گیٹ نمبر 4 سے آئے ہیں ان کو گیٹ نمبر 4 کی تابعداری کرنا ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گیٹ نمبر 4 سے آگے تو جناب انہوں نے اکڑنا شروع کر دے، وہ نہیں اکڑن دیں کسی نے، اور نہیں اکڑن دینا چاہیے۔ آپ نے جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا 3 ویاہ کر کے وزیر اعظم بنایا تو ہوں تسی انہوں اکھاں بہاؤ، ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی ایسا ہونے دے گا۔ ہاں پراپر عوام کے زور پہ آئیں، پراپر آپ کو عوام جیڑی موڑے چکے لے آوے پھر ٹھیک ہے۔ اب عمران خان کہتا تھا نا کہ جناب میرے عوام لے کے آئی، عوام نے الیکشن جتایا، کتنے گئی عوام ہونو بتائیں مجھے، کہاں ہے وہ ساری کی ساری عوام؟ سڑکوں پہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ وہ جڑے 5-7 دانے پاکستان سے باہر بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بکواس کرتے ہیں وہ بھی جناب ڈرے پہ نے، اور جو پاکستان کے اندر تھے ٹویٹر گروپ وہ سارا کا سارا غائب ہے۔ کتنے گیا سر؟ کیونکہ وہ حقیقت میں تھا ہی نہیں، صرف ایک ہائیبرڈ پارٹی تھی جو جناب پانی دا بلبلا سر، سمپل جی گل۔ تھوڑی دیر بعد انہیں پارٹ جانا ہوں جنہیں تاری انہیں لانی تھی لا لی سطح دے اتنے مڑ کے ختم، ڈوب گیا، پارٹ گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری و ساری ہے۔ اب حقیقی طور پر عوام کے نمائندوں کا راج آنے والا ہے۔ میں آپ کو ابھی سے یہ وہ بات بتا رہا ہوں جو آپ کو میرا خیال ہے کہ جب نئی حکومت بنے گی تب لوگ کہنا شروع کریں گے وہ حکومت کی خوشامد میں کہہ رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میرا پرابلم یہ ہے کہ میرے کو نا خوشامداں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں، میں کوشش بھی کرنا یار میرے تو ہوندی نہیں، یقین کرو سارا کام خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں اس وقت جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں یہ رات کے 9 بجے کا ٹائم ہے سر، اور اس وقت جو ہے اپنا مینار پاکستان وہاں پر یعنی اس کو ایک طرح سے آپ سمجھ لیں دلہن کی طرح سجایا گیا ہے، بڑی خوبصورت لائٹنگ ہے، وہاں پر قوالی نائٹ چل رہی ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان، ان کی بھتیجی
مریم نواز، ٹھیک ہے، اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز، سر 3 لوگ وہاں پر موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کارکن ہیں جو اس وقت ان کی جو قوالی نائٹ ہے ان کی دھنوں پر نواز شریف کے حوالے سے جو ترانے تیار کیے گئے ہیں ان کی دھنوں پر جھوم رہے ہیں، گا رہے ہیں، لہک رہے ہیں. ان کو ایک امید ہے، ایک ترنگ ہے کہ جناب ہمارا جو لیڈر ہے وہ آئے گا اور پاکستان کے اندر اچھا دور آئے گا. اب اس موقع پر آتش بازی بھی ہوئی ہے، حالانکہ ویسے آپس کی بات ہے، آتش بازی جو ہے جب شہباز شریف کے دور میں ہوتی تھی، یعنی جب وزیر رہا تھے تو پائن فوراً پرچہ کٹ دے سن تو بندہ پھاڑ لیندے سن. یہ باقاعدہ طور پر خلاف قانون ہوتی ہے. لیکن سر کنے پوچھنا ہوں، مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ مقدمہ درج ہوگا. ویسے اگر ہو بھی جائے تو اتنی کوئی بڑی سزا وہ نہیں ہوتی ہے، مجسٹریٹ ہی زمان لے لینا ہے. لیکن اگر یہ آتش بازی جو ہے شہیدے کے بیٹے کی شادی پر نہیں ہو سکتی، وہاں پر منع ہے، تو ایتھے بھی پائن منع ہونی چاہیے. یہ وہ چیز ہے کہ جب تک قانون سب کے لیے برابر نہیں ہوگا چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. باہر لوگوں کا یقین ہے، لوگوں کا شوق ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں لاہور جاگا پڑا ہے. اس وقت بھی جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں لاہوریے جاگ رہے ہیں، اور لاہوریوں کی نظریں جو ہیں وہ اس میدان کی طرف ہیں جس میدان میں آ کر کل میاں نواز شریف جو ہے وہ خطاب کرے گا. اور اس خطاب کی طرف بھی ہیں لاہوریوں کی نظریں کہ میاں نواز آ کے کیڑا راہ پھڑدا ہے، سجے پاسے والا یا کھبے پاسے والا. وہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ گزارش کی تھی، اب میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر بندے ہوئے میاں نواز شریف کی توقعات کے مطابق، یعنی لاکھوں لوگ ہوئے، میاں نواز نے کھبے پاسے ایک پتر گڑنا ہے، اس کے اوپر پوائنٹ لکھے ہوئے کچھ، اور وہ پوائنٹ ہوں گے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے عین مطابق. اگر بندے میاں نواز کی توقعات کے مطابق نہ ہوئے، ذرا کم رہ گیا، ہلکا ہو گیا، ٹھیک ہے، انہوں نے جناب سجے پاسوں ایک پتر گڑنا ہے، خط سے مراد ہے نوٹس لکھے ہو گئے اس کاغذ کے اوپر، اور کاغذ کے اوپر ہوں گے جناب مٹی پاؤ تے اگے جاؤ سے کہ مطابقت رکھتے ہوئے کہ عوام کے دکھوں کا مداوع کرنا ضروری ہے، ہمیں جو ہے وہ آئین ٹھیک ہے پڑی تھان تے مقدم میں پیار رہے، بعد چ نبڑ لیں گے، کوئی گل نہیں، فی الحال ذرا لوگوں کی روٹی سے پوری کر لئیے، بجلی کے بل سستے کر لے، اس طرح کی گفتگو کریں گے میاں نواز شریف صاحب. تو ان دونوں چیزوں کے اوپر میاں نواز شریف کی سیاست بھی بیس کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ باتیں جو ہیں ان کے اوپر لاہوریوں کی بھی نظر ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، میں ہرگز کوئی لسانی یا علاقائی تقسیم نہیں پیدا کرنا چاہتا، مگر یہ حقیقت ہے، تاریخی حقیقت ہے کہ جس کو لاہور نے سینے سے لگا لیا نا، سر پہ بٹھا لیا، پائنر آج انہیں کیتا جائے. آپ بھٹو سے شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، اور جو ہے بلکہ طریقے پاکستان سے شروع ہو جائے. سر جب لاہور جاگا، ٹھیک ہے، اس تو بعد کام صحیح تو رہا. اور 23 مارچ 1940 کی قرارداد لاہور ہی ہوئی سی نا، ٹھیک ہے، 1940 کا جلسہ لاہور ہی ہویا سی، وہ کیڑا کو گجرانلے چ ہویا سی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ لاہور کا جو ایک ہے نا اپنا انداز لاہوریوں کا، وہ بہت میٹر کرتا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر. اب سب کی نظریں ہیں میاں نواز شریف کی تقریر کے اوپر. کل میاں صاحب کیڑا جڑا نا گدڑ سنگھی وہ کٹ کے دندے نے. اگر کل میاں صاحب نے ایسی تقریر کی جو نہ دودھ نہ دہی ہے جی، تو وہ والا معاملہ چلے گا نہیں، وچ کھیڈن والا کام نہیں چلے گا. یا میاں صاحب کو سجے پاسے ہونا پڑے گا یا کھبے پاسے ہونا پڑے گا. درمیان والا راستہ جو ہے نا اس کو لوگ پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں پا جی یا ساڈے بالکل اکمک ہو جاؤ یا ساڈے سامنے کھلو جاؤ. یہ ایک مزاج ہے پاکستان کی سیاست کا. تو اب میاں صاحب کو یہ ایک چوز کرنا پڑے گا کل کے دن، اور وہ کس طرح سے کریں گے جو میرے ذرائع ہیں ان کے مطابق میں نے کو بتا دیا ہے. بندے میاں نواز شریف کی جو ہے اس کے مطابق ہوئے امنگوں کے تے بھائی کھبا پاسا جے جد و جہد کا، اور اگر ہوئے جناب ان کی امنگوں سے ذرا کم تے سجا پاسا جے. میں بالکل آپ کو جو ہے جو میرے ذرائع نے بات بتائی وہ آپ کو بتا دی ہے. اچھا اب میں آپ سے گزارش کروں کہ میاں صاحب جو ہیں ان کی آمد سے ایک دن پہلے شہیدے کا انٹرویو آپ نے سن لیا. اب ان کی آمد کے بعد
28 अक्टूबर से पहले पहले, ठीक है, यूं कह लें, आपको परवेज लाई का इंटरव्यू भी सुनने को मिल जाएगा। और वो इंटरव्यू शायद इस बार जियो के ऊपर हो। देखे ना, समा भुगत गया, डान भुगत गया, हम न्यूज़ वाले भुगत गए, ऐसा करके काफ़ी भुगते ना। अब जियो की बारी है, तो जियो के ऊपर वो इंटरव्यू होगा परवेज लाई साहब का। वो कौन करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन सुना ये है कि उनका भी इंटरव्यू की तैयारी है। वैसे तो वो जेल के अंदर ही हैं, वो अगवा तो नहीं हुए। उनकी ज़मानत हो सकती है, इंटरव्यू से पहले हो सकती है, इंटरव्यू के बाद हो सकती है, ये हो सकता है वो तारीख पर आए तो उस पर उसका इंटरव्यू कर लिया जाए, इस तरह का कोई अहतमाम कर दिया जाए, फिर उसको एयर कर दिया जाए। और उसमें भी ज़ाहिर है कि वो इमरान खान की मजम्मत करेंगे 9 मई के वाक़े की। वैसे भी मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ये बात शेख रशीद की दुरुस्त है कि 9 मई के वाक़यात की परवेज लाई ने भी मजम्मत की थी, शेख रशीद ने भी की थी, पर इन्होंने ना सर जी माफ़ी नहीं पिला बदी सी। माफी क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि इन्होंने त्रो किया, इन्होंने चलाकी लाने की कोशिश की थी। चलाकी नहीं पाए अगले लगने दे किसी भी सूरत। आप जितने मर्जी अपने आप को उस्ताकार, उस्ताद, कारीगर, रंगबाज साबित करने की कोशिश करें, सर उन्होंने तो बड़ा कोई नहीं रंगबाज, क्योंकि उनके पास आपकी हर चीज होती है ना, ठीक है। उन्होंने तुहानू जमया पालिया यार, हूँ मतलब हथी जमे दन थोड़ी गिनी देने, पता होंगे किन्ने वरियां दा हो गया मुंडा, तो लिहाजा वो आपको चलाकी नहीं लगाने देंगे। परवेज लाई साहब ने चलाकी लगाई, असम्बली तोड़ दी, यकीन दहानी करा के एक बारी नहीं 100 बारी असम्बली तोड़ दी, उनको उसकी सजा मिल रही। अब सुना यह है कि भाई ਉਹਦਾ इंटरव्यू तैयार होया पिया, यानी वो इंटरव्यू किसी वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चले, इंटरव्यू न कहें, ठीक है। अन करीब परवेज लाई साहब जो है वो हो सकता है कि वो आए, उसके ऊपर अपना ये भी हो सकता है कि वो पेशी पर आए और वहाँ पर मीडिया मौजूद हो और वहाँ पे खड़े होकर परवेज लाई साहब कहें जनाब मैं 9 मई के वाकई शरीफ मजम्मत करता हूँ, इमरान खान बहुत गलत आदमी, इन्हें गलत किया सी, इस तरह की 2-4 बातें करके पुलिस उन्हें लैके टुर जाएगी, उस तो बाद जमानत भी हो सकती है। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो मेरे पास इस तरह की इतलात थी, मैंने सोचा आपके साथ इनको शेयर कर लूँ। इससे पहले मैंने आपको शेख रशीद की इंटरव्यू का पिछले हफ्ते बताया था कि अगले हफ्ते जाइएगा। उससे पहले मैंने आपको बताया था जनाब उसका उस्मान डार का, फरक हबीब का, सदाकत नवासी का है जी, वो सारे टैमो टैम होंगे रहे। मुझे लगता है कि ये भी टैमो टैम इंटरव्यू हो जाएगा। मियाँ साहब को मैदान सर चटियल साफ किस्म का साफ सुथरा मिलेगा और मियाँ साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की गुर्बत और महंगाई के खात्मे के यकीन दिलाकर कुव्वतों को पाकिस्तान वापस आए हैं, और बल्कि उनके तरले पाने पर आए हैं कि यार मियाँ साहब आगे बेहतरी कर दो। तो उम्मीद बड़ी है, मुझे खुद बड़ी उम्मीद है कि मियाँ साहब के आने के बाद पाकिस्तान में हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अल्लाह करे कि जो उम्मीदें मेरे समेत मेरा ख्याल है लाखों लोगों ने लगाई हुई हैं, करोड़ों लोगों ने बल्कि लगाई होंगी, घर घर दा रोला ना भाई महंगाई, तो वो पूरी होंगी। दुआ करें कि ये सारा मामला जो बेहतरी की तरफ चला जाए। मेरे पास जो इतलात थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपसे शेयर कर लिया। अब दोस्तों दरख्वास्त यह है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।